سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ایک غیر احمدی کا سوال خلیفۃ الرابع رحمہ اللہ سے کہ شب معراج کا واقعہ جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح تھا یا غلط۔ ہم پہلے کچھ ذکر بتائیں گے جو حضور رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کے بعد چند مولویوں کی گفتگو بھی سنوائی جائیں گی جو مانتے ہیں کہ من گھڑت کہانیاں عوام کو سنائی گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں شب معراج کا واقعہ غلط ہے؟ شب معراج کا واقعہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ رسول اللہ نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا تو یہ بالکل غلط ہے، قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے۔ مولویوں نے یہ فرضی قصہ گھڑ لیا ہے اور یہ رسول کی گستاخی ہے۔ میں اس کو ثابت کرتا ہوں آپ پر، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشا کے مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولویوں نے اسی تماشے میں آپ کو بڑا کیا ہے اور آپ کی کبھی قرآن کریم کے حقائق پر نظر نہیں پڑی۔ قرآن کریم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا۔ آنکھ کا دیکھنا اور ہوتا ہے اور دل کا دیکھنا اور ہوتا ہے، اور قرآن سے 100% ثابت ہے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہاں ایک بیری کا درخت تھا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ کائنات کی آخری حد پر ایک بیری کا درخت کیا کر رہا ہے؟ فضا میں اگا ہوا۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کا سفر کسی ایسے گھوڑے براق پر ہوا تھا جو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک ایک جست میں پہنچ جاتا تھا؟ پہلے میری بات غور سے سن لیجئے، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، پھر جتنی مرضی مولویوں سے سن لیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے رک گئے تھے، تو کیا بیری رسول سے بھی آگے کھڑی تھی؟ کیا عقل یہ بات قبول کرتی ہے کہ کائنات کے کنارے پر ایک بیری ہو اور اس سے آگے خدا بیٹھا ہو؟ اگر آپ اس بات کو مان لیں تو خدا جسمانی ہو جائے گا، جبکہ خدا جسمانی نہیں ہے۔ اگر وہ جسمانی ہو تو پھر وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوگا، حالانکہ وہ ہر وقت رسول سے کلام کرتا تھا اور فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ کون تھا جو رسول کے ساتھ تھا؟ قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جدھر بھی رخ کرو وہیں اللہ موجود ہے۔ بس ایک سمت میں خدا کو بٹھانا اور باقی سمتوں کو اس سے خالی سمجھنا سراسر جہالت ہے۔ قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ اب رہی بات بیری یعنی سدرۃ المنتہا کی، تو جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ حد کی نشانی ہے، جیسے آج بھی پنجاب میں کھیتوں کی حد پر کانٹے گار بیری لگائی جاتی ہے تاکہ سرحد معلوم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے اور اس سے آگے اللہ کی تنزیہی صفات کا مقام ہے، جہاں انسان حتیٰ کہ نبی بھی اپنی انسانی حدود سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس نے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب، ایک میں پانی اور ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ قبول فرمایا اور باقی 2 رد کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے درست انتخاب کیا اور بتایا کہ یہ بوڑھی عورت دنیا کی علامت تھی۔ اب اگر اس کو لفظی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری دنیا سمٹ کر ایک بوڑھی عورت بن گئی تھی جو عقل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمثیل تھی، علامت تھی، جیسے کہانیاں مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتی ہیں۔ پانی زندگی کو قائم رکھتا ہے مگر طاقت نہیں دیتا، شراب وقتی جوش دیتی ہے مگر حقیقت میں انسان کے خون کو جلا کر کمزور کرتی ہے، جبکہ دودھ فطری غذا ہے جو زندگی اور طاقت دونوں دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ یہ سب روحانی مشاہدات تھے، کشف تھا، جسمانی سفر نہیں تھا۔ ناظرین، اب ہم مولویوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ دوجی گل بھی ہے کہ عرش تے حضور دا جانا یہ بارے چی کوئی صحیح حسن اور کمزور روایت نہیں ثابت ہے۔ یہ بھی جوڑے تے گزارا ہے، عرش تے جانا بھی بنوٹی، عرش صرف خدا دا عرش ہے، کوئی رسول خدا نہیں اتنے گیا، اور ساری مخلوق دی حد جتوں گاں نبی علیہ السلام ٹپیا تے نہ جبریل ٹپیا وہ سدرۃ المنتہا۔ یاد رکھو معراج کہانیاں بند کرو کہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہ کدی کوئی گیا تو نہ جا سکتا، مخلوق دی آخری حد وہ اتوں تک جہان جانا اگے رب دی دنیا کوئی پتہ نہیں، خدا دا جہان اگے کڈا لمبا چوڑا اتنے کوئی بندہ نہیں جانا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا جڑا اتنے جنت الماوا ہے، ایک ایسا باغ ہے جہاں کوٹھیاں تے بنگلے تے ہر محکمے دے فرشتے انچارج اتنے رہندے، بارشاں دے بھی موت دے بھی سب دے دفتر ہے اتنے، جویں سمجھو پارلیمنٹ ہوندی ہے، اتنا ہی الملا الاعلیٰ سپریم کونسل اتنے رہندی، ہر محکمہ جڑا انچارج فرشتے، اور اتنے اللہ تعالیٰ دا حکم اتردا، اتنے آواز آتی ہے، اور آواز اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زمانے دے مطابق سمجھایا بھائی جویں زنجیر جڑی نا لوہے تے ماری جاندی پتھر تے، اتنا آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹیلی فون ہے نہیں سی، نہیں جو آپ اس زمانے چ ذکر کر، اور دسیا بھی جس آواز آنی شروع ہوتی نا ٹک ٹک ہوتی ہے،
جس فرشتے کے محکمے نال مطابق ہوندی ہے پر کمبدے، سارا دفتر کمبدا اور ساری کونسل سے روب تاری سب فرشتے خوف زدہ ہوندے حتی اذا فزع عن قلوبہم، قرآن آندا جدوں پھر روب دور ہوندا ڈر جاندا رہندا، پھر پوچھدے انہوں ماذا قال ربکم، کی پروردگار دا حکم جاری ہویا، دنیا فنا کر دینی ہے کی تو آندا قال الحق، خیر ہی دے، پھر تھلے دے اسمان نوں تھلے دے نوں اپنے محکمے نوں پھر گاں تو کنوے کری جاندا، دسی جاندا حکم سارا۔ اس تو اللہ رب العالمین نے وہ جہان جڑا بنایا سدرۃ المنتہا حد ہے، اس تو اگے جڑا آندا وہ کھاوے نہ عرش نہ جوڑے، سب بنوٹی گلاں اے سمجھو 172 تو لے کے 75 صفحے تک وہ بیس ہے، میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پڑھ رہے ہیں۔ تو کہندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا عرش تک جانا کسے صحیح حسن الصحابہ حدیث نے آیا وَإِنَّمَا سَافِ الْأَخْبَارِ انْتَوَيْدَا سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا فَاسق، صحیح حدیثاں جو کچھ آیا صرف سدرۃ المنتہا، اتوں تک رسول کریم علیہ السلام گئے وَأَمَّا إِلَىٰ مَا وَرَاءَ فَلَمْ يَصِحْ، اتوں اگے دی گلاں ساریاں اپنی بناوٹی بنائی، کوئی شے نہیں، انہاں دا کوئی جواب نہیں۔ شب معراج اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گھوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے، یا کوئی براق لائے، اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو براق کا ذکر آیا ہے وہ خود ایک میسج ہے کہ یہ سفر نہ خواب کا تھا نہ خالی روح کا تھا، جس میں پاک کے ساتھ سوار ہوئے جیسے سواری کی جاتی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تحفہ دیا نماز کا، جب میں چھٹے آسمان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر کے اندر، یصلی فی قبرہ، وہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نبی کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہیں۔ اچھا، اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا، انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس نبی آخر الزمان کا دیدار کروا، اس سے میری ملاقات کروا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بتایا میری امت تو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں کرے گی، نمازوں میں تخفیف کرے۔ محبوب بار بار ہر دفعہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نماز میں کمی ہوتی، بار بار جاتے ہیں نمازوں میں کمی ہوتی۔ اور میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معتبر حدیث پاک کے اندر یہ جو 2-3 مخصوص عبادات کے تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، اس کے علاوہ راز و نیاز کی باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ اور 27 رجب کو نماز کا تحفہ بھی ملا، 27 رجب کو زکوٰۃ کا تحفہ بھی ملا۔ بیسیکلی میں فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان تو ہے ہی ہے، آج کے دور کا پیغام، آج کے دور کے ان سائنسی لوگوں کو میسج تو ہے ہی ہے کہ تم جتنی مرضی ترقی کر لو وہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کف پائے محمد پہنچے ہیں۔ آقا کی عظمت، آقا کی شان، علو مرتبت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ جاتی ہے۔ حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا، عالم مقام بھی نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات، 7 سماوات بھی نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے ہے، اور بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے۔ جب حضور ساری کائنات عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے مقام ثم دنا فتدلی تک، تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے، اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بلی ریت چاٹ رہی تھی، چاٹتے چاٹتے اس نے اپنی زبان زخمی کر لی، مگر چونکہ اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی اس لیے اسے معلوم نہ ہوا۔ اسی طرح ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی جسم میں موجود طاقت کو دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ دودھ ایک ایسی مکمل غذا ہے جس کے ساتھ نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ روٹی کی، نہ کسی پھل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت خود ثابت کر دی ہے کہ بچہ 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، آنکھیں نشو و نما پاتی ہیں، خون بنتا ہے، جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ بتائیں کون سی چیز ہے جس کی کمی اس بچے میں نظر آتی ہے جو صرف ماں کے دودھ پر پلتا ہے؟ آپ نے کبھی اس کی صحت میں کمزوری دیکھی؟ نہیں۔
تو یہ پیغام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس میں پانی کی تاثیر بھی ہے اور جسم کی غذا کی توانائی بھی موجود ہے۔ تمہاری پوری نشو و نما کے لیے یہی دین کافی ہے۔ ہم جو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان معنی میں اور زیادہ بلند دیکھتے ہیں، مگر جو لوگ صرف تماشے تلاش کرتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی، اس نے کچھ پیش کیا اور پھر چلی گئی، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر؟ کیا یہ کشف تھا؟ اسی طرح ایک اور معجزہ ہے کہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت متاثر ہوا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور انگلی کی طاقت سے چاند پھٹ گیا، بلکہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی، یہ نہیں کہ پہلے انگلی اٹھائی گئی اور پھر چاند پھٹا۔ روایات اسی بات کی تائید کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چاند جسمانی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یا یہ کشفی منظر تھا، یا یہ ایسا ظاہری منظر تھا جو لوگوں کو 2 ٹکڑوں کی صورت میں دکھائی دیا مگر حقیقت میں چاند مکمل طور پر جدا نہ ہوا؟ میری تحقیق کے مطابق تیسری صورت زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ دنیا کے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند کبھی مکمل طور پر درمیان سے نہیں پھٹا۔ اگر ایسا ہوتا تو نظام کائنات برباد ہو جاتا۔ قرآن سچا ہے، اس لیے ہمیں ایسی تعبیر اختیار کرنی ہوگی جو قرآن اور سائنسی حقائق دونوں سے متصادم نہ ہو۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور اگر وہ نہ دیکھتے تو فوراً انکار کر دیتے۔ اسی طرح ہندوستان کے بعض بادشاہوں اور مورخین نے بھی اس واقعے کو اپنی تاریخ میں محفوظ کیا ہے۔ اس طرح عرب اور ہندوستان دونوں علاقوں سے اس واقعے کی شہادت ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر چاند واقعی پھٹا تھا تو پوری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ چاند پر کسی بڑے شہابیے یا میٹیور کے گرنے سے اتنا شدید گرد و غبار اٹھا کہ زمین سے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہو۔ جیسے زمین پر ڈائناسور ایک عظیم شہابیے کے گرنے کے بعد ختم ہوئے، اسی طرح چاند پر بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس سے وقتی طور پر ایسا منظر بنا ہو۔ یہ گرد و غبار فوراً اٹھتا ہے اور فوراً بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں ہر جگہ یہ منظر دکھائی دینا ضروری نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام سائنس کے تابع نہیں، بلکہ سائنس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قائم کردہ قوانین کو ظاہری طور پر توڑنے کے بجائے انہی کے اندر اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ارتقاء کے تصور کی نفی نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی تھے جن کی اطاعت انسانوں پر فرض کی گئی، ان سے پہلے بھی انسان نما مخلوق ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ احمدیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، بلکہ ہم اللہ کی قدرت کو حکمت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔